أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आल इमरान का चौथा रुकू इंशाअल्लाह आज हमारे ज़ेरे मुताला आएगा, अगरचे मुकम्मल तो शायद न हो सके। पिछली मरतबा तीसरा रुकू यहाँ हमारे ज़ेरे दर्स आया था और उसमें ख़ास तौर पर जिक्र किया गया था बनी इसराइल के उस फिस्क़ व फुजूर का कि वो अम्बिया को कत्ल कर दिया करते थे। जो भी हक़ अलमबरदार होते थे, जो भी दाई अल्लाह होते थे, औलिया अल्लाह होते थे, उनके कत्ल के दरपे हो जाते थे। इसलिए कि बात समझ में आने वाली है कि ये लोग वो थे कि जो उनकी जो भी सरमस्तियां हैं, जो फिस्क़ व फुजूर है, उस पर उनकी नकीर किया करते थे और तौहीद की दावत देते थे। लिहाजा अपने आबा व अजदाद से जिन रिचुअल्स के वो आदी हो चुके थे उसको छोड़ने को तैयार नहीं थे। नतीजतन इन लोगों के दिलों में अम्बिया और रसूल के लिए भी और औलिया अल्लाह के लिए भी इंतहाई दर्जे की नफरत, कीना और बुग़्ज़ और अदावत पैदा हो जाती थी।
یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا، وَكَانُوا يَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وہ اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے ناحق۔ پھر یہ کہ اہل کتاب میں سے یہود خاص طور پر، جو اصل میں ٹارگٹ تھے، سورہ بقرہ میں جو فرد قرارداد جرم عائد کی گئی وہ یہود کے خلاف تھی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ آل عمران کے اندر عیسائی جنہیں ہم نصارہ کہتے ہیں ان کے خلاف فرد قرارداد جرم ہے۔ اور آج جو آیات ہمارے زیر درس آئیں گے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم، اس کے پس منظر میں اصل میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، اور بظاہر وہ بات سمجھنا چاہتے تھے، لیکن اصل میں ان کے اندر وہ جسے آپ کہیے کہ ہدایت حاصل کرنے کی کوئی رمق کسی درجے میں موجود نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود کٹ حجتی کے لیے اور حجت بازی کے لیے وہ لوگ آئے تھے، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر مباہلے کی دعوت دی تھی کہ اگر تم اپنے موقف پر بہت ہی سچے ہو تو آ جاؤ کھلے میدان میں، اور اپنے ساتھ جو بھی تمہارے اہل و عیال ہیں ان کو بھی لے آؤ، اور میں بھی اپنے ساتھ لے کر آؤں گا اپنے اہل و عیال کو، پھر ہم اللہ سے یہ قسم کھائیں گے اور یہ بات کہیں گے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہو۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مباہلے کی وہ دعوت جو ان تک پہنچ گئی تو اب انہوں نے راہ فرار اختیار کیا اور واپس لوٹ گئے۔ بہرحال اس کا ذکر بھی آگے آ جائے گا۔ آخری دو آیات جو ہم نے پڑھی تھی وہ بہت ہی اہم آیات تھیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ سے محبت کے خواہاں ہو تو میرا اتباع کرو، جس کا مظہر عتب یہ ہوگا اگر تم واقعتاً دعوے دار ہو اللہ سے محبت کے تو ان پر لازم ہے میری اقتداء کرنا، میرا اتباع کرنا۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر یہ کام کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی آگے فرمایا گیا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جو تمہارے گناہ ہیں، جو کوئی دانستہ یا نادانستہ جو تم سے لغزشیں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں اور غفلتیں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف بھی فرمائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، کمال مغفرت فرمانے والا، کمال رحمت فرمانے والا۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ یہ دو پیمانے ہیں جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے۔ اللہ کی کتاب جس کی حفاظت کا اللہ نے خود ذمہ لیا، اس کے اندر کوئی ترمیم، کوئی تنسیخ، کوئی تحریف، کسی شے کا امکان نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور دوسرا بڑا جسے آپ کہیے کہ ستون جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک بھی ہے اور آپ کا اسوہ مبارکہ بھی ہے۔ اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر تم نے روگردانی اختیار کی، اپنا منہ پھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ تو پھر ایسے کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب یہاں سے آگے تقریباً 2 رکوع مسلسل ہیں کہ جو اصلاً نصارہ کے ضمن میں ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ سن 9 ہجری کی بات ہے، وہ کہ فتح مکہ بھی ہو چکا ہے اور جزیرہ نو عرب میں جو ہے اب اسلام کی ایک دھاگ بھی بیٹھ چکی ہے، اور اس حوالے سے گویا کہ جو بھی قبائل ابھی تک محروم تھے اسلام کو قبول کرنے سے، ان میں یہ قبائل بھی موجود تھے، اور یہ علاقہ اصل میں بنتا ہے حجاز اور یمن کے درمیان کا علاقہ جسے نجران کہتے ہیں۔ یہاں کی تمام آبادی جو ہے وہ عیسائی تھی، اور ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ابھی بعثت ہوئی ہے اور فتح مکہ ہوئے ابھی کل 2 سال ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ ابھی نے معلوم ہو گیا تھا یہاں کے رہنے والوں کو کہ اب یہ آندھی جو ہے رکے گی نہیں، اور ان کی کتابوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر موجود تھا، پیشین گوئی موجود تھی کہ آخری نبی جو ہے ان کا ورود ہونے والا ہے، ان کی بعثت ہونے والی ہے کھجوروں والی سرزمین میں۔ تو یہاں کے جو بھی عیسائی تھے انہوں نے اپنے سے 3 قبائل تھے یہاں بہت بڑے بڑے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تمام آبادی جو تھی وہ عیسائیوں پر مشتمل تھی، تو انہوں نے اپنے علاقے سے جو سرکردہ لوگ تھے جسے ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، اور ان میں وہ بھی تھے کہ جو پادری بھی تھے، ظاہر ہے کہ جو کوئی شخص بھی وہ مذہبی پیشوا ہوگا تو اس کی ایک الگ سے حیثیت بھی ہوتی ہے،
تو کئی پادریوں پر مشتمل، اور پھر یہ کہ تقریباً 60 افراد اس وفد کے اندر موجود تھے کہ جو روانہ ہوئے نجران سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کرنے کے لیے۔ اب یہ دوران سفر کا واقعہ یہ ہے کہ ان کا جو لاڈ پادری تھا حارث ابن علقمہ، وہ گھوڑے پر سوار تھا، اور ظاہر ہے اس کے ساتھ 60 افراد اور تھے، وہ بھی اپنی اپنی سواریوں پہ تھے۔ تو اچانک اس کے گھوڑے نے کہیں ٹھوکر کھائی اور وہ لڑکھڑا گیا۔ اس پر اس پادری کا جو اس کی پیٹھ پر سوار تھا، اس کی زبان سے بہت ہی نازیبہ الفاظ نکلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس لیے کہ جا رہے تھے آپ سے گفت و شنید کرنے، اور بظاہر ایسی بات تھی کہ ہم گویا کہ اسلام کی تعلیمات کو سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے کہ بعد میں واضح بھی ہو گیا کہ سمجھانا جو ہے ان کے پیش نظر نہیں تھا، بلکہ یہ کہ گویا کہ ایک اعتبار سے وہ مجبور کر دیے گئے تھے کہ جا کر دعوت سنو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کی زبان سے جب کچھ نازیبہ الفاظ حضور کی ذات میں نکلے، گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ لڑکھڑایا، اس پر جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں اور اس بات کو خوب اچھی طرح آپ سمجھ بھی سکتے ہیں کہ ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے کہ انسان ارادتاً نہیں لیکن غیر شعوری طور پر اس کی زبان سے کوئی الفاظ ایسے نکل جاتے ہیں، حضور کے لیے نازیبہ الفاظ نکل گئے۔ تو اس لاڈ پادری حارث ابن علقمہ کا بھتیجا ساتھ تھا، اس نے فوراً ٹوک دیا کہ یہ بہت نازیبہ الفاظ آپ نے محمد کے بارے میں کہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے امکان ہے کہ یہ وہی ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر انہیں کسی درجے میں یقین ہوتا تو اس جو ہے مبالغے کی نوبت ہی نہ آتی۔ تو اس پر پھر بہرحال وہ شخص جو ہے اس کی اپنی اسی ہٹ دھرمی کے اوپر قائم رہا، اور حضور کے پاس گئے ہیں، اور پھر جو بھی دلائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیے کسی طرح وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا بڑا پختہ عقیدہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے صلبی بیٹے ہیں۔ بہرحال بالکل جیسے آپ کہیے کہ ہر اعتبار سے بالکل جب معاملہ بالکل کارنر ہو گیا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا اب کسی طرح بھی وہ ہٹ دھرمی سے اترنے والے تھے ہی نہیں، باز آنے والے نہیں تھے، لہذا حضور نے پھر مباہلے کی دعوت دی تھی کہ جس کا ذکر جو ہے کسی اور مقام پر قرآن حکیم میں موجود ہے، انشاءاللہ جب وہ ہمارے زیر مطالعہ آئے گا تو اس کا بھی مطالعہ کر لیں گے۔ تو یہ پورا اصل میں ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، اور یہ پورے 2 رکوع جو ہے اس پس منظر میں نازل ہوئے۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ میں جسے آپ کہیے جس طرح سورہ بقرہ میں یہود جو تھے وہ مورد الزام ٹھہرائے گئے تھے، تو یہاں عیسائی جو ہیں ان کے اوپر فرد قرارداد جرم عائد کی گئی ہے۔ اب اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران، یقیناً اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ یہاں گویا کہ وہ جو خانوادہ نبوت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، اور یہ بنی اسماعیل کون ہیں؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل، ان کی نسل سے آگے چلے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں بارہا یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ اس نسل میں حضرت اسماعیل سے لے کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 2000 پونے 2000 برس وہ ہیں کہ جس میں کوئی نبی اور رسول نہیں آیا۔ ایک سلسلہ یہ ہے کہ یہ جو چلا آ رہا ہے جس کے آخری اللہ کے رسول محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا سلسلہ چلا حضرت اسحاق کی اولاد سے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، اور ان سے پھر بنی اسرائیل آگے پھیلے ہیں، انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے تھے، جبکہ یہاں جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں جو اصل حقیقت ہے، جس کے بارے میں آپ نے جو حضرات بھی سیرت کا کچھ مطالعہ رکھتے ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ نجاشی جو شاہ نجاش تھا، حبشہ کا جو بادشاہ تھا، وہ حضور پر ایمان لے آیا تھا، اس لیے کہ جو بھی ہجرت کر کے وہاں مکہ سے لوگ آئے تھے اور ہجرت انہوں نے پناہ لی تھی حبشہ میں، تو ان کے ساتھ جب مکالمہ ہوا اور انہوں نے جو اصل پیغام تھا قرآن حکیم کا، اور جب نجاشی نے سوال کیا کہ تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ پھر وہ آیات جو ہیں وہ پڑھ کر سنا دی کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ مریم کا وہ پورے تقریباً 1.5-2 رکوع ہیں کہ جو انہوں نے پڑھ کر سنائے، جس میں اصل حقیقت واضح ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الوہیت میں شامل نہیں ہے، نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ اللہ کے جنے ہوئے ہیں،
بلکہ یہ کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے جو ہے یہ سلسلہ قائم کیا، اسی کے ایک فرد ہیں۔ تو نجاشی کے دربار میں گویا کہ ایک گواہی، یہ مکی دور کی بات میں کر رہا ہوں۔ اب یہاں معاملہ جو ہے وہ مدنی دور کا ہے کہ جس میں سن 9 ہجری فتح مکہ کے بھی تقریباً 2 برس کے بعد یہ عیسائیوں کا وفد آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کیا۔ تو تمہید باندھی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ رشد و ہدایت قائم کیا۔ حضرت آدم اس روئے زمین پر پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں۔ گویا کہ اللہ نے انسانیت کو کبھی بھی ضلالت اور گمراہی کے اندر نہیں رکھا۔ جیسے ہی انسانیت کا آغاز ہوا تو پہلے ہی انسان حضرت آدم وہ اللہ کے نبی بھی تھے، تو سب سے پہلے ان کا ذکر کیا گیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اصطفیٰ کے معنی آتا ہے کسی کو منتخب کر لینا، چن لینا۔ اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے جس میں بعض حضرات کی جو ہے اس اعتبار سے تائید پیدا ہوتی ہے، چنا جاتا ہے کسی مجموعے میں سے کسی کو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اگر ہم مانتے ہیں، اور یہ بات بالکل صحیح، یہ پہلے انسان ہے، لیکن یہ کہ یہاں کسی درجے میں یہ بات کہنے کی گنجائش ہے کہ استفاء چونکہ آتا ہے چن لینا، منتخب کر لینا، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی سپیشیز شاید موجود تھی جو ہیومنز تھے، لیکن ان میں سے صرف ایک ہی کو، حضرت آدم علیہ السلام کو چنا گیا، اور گویا کہ خلت نبوت اور رسالت جو ہے پھر ان کے اوپر جو ہے اس کو آویزاں کیا گیا، اور وہ سلسلہ پھر آگے چلا ہے۔ اور اس سے گویا کہ یہاں یہ بات بھی کسی درجے میں ہم حاصل کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں کہ اس وقت کی جو بقیہ جو سپیشیز تھی ہیومنز کی، وہ سب کے سب تلف کر دیے گئے۔ اب جو آگے چلا ہے انسانیت کا سلسلہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا۔ تو ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، پسند کر لیا، چن لیا آدم کو بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے ہزاروں برس کے بعد ہیں۔ اس دوران میں جتنے نبی اور رسول آئے، اس لیے کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ ہمیشہ وہ سلسلہ رشد و ہدایت جو ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے انبیاء رسول بھیجتا رہا، لیکن قرآن حکیم میں ان میں سے کسی کا ذکر موجود نہیں، سوائے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بعض روایات ایسی ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان جو بھی انبیاء آئے ان میں ایک نبی حضرت ادریس بھی ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ باقی کتنی ان کی تعداد تھی اور کتنے کتنے وقفوں سے آئے اور کتنے نبی تھے اور کتنے رسول تھے، اس کو کوئی صراحت جو ہے قرآن حکیم سے یا احادیث سے نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑا لمبا دورانیہ ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، لہٰذا فوراً ذکر کیا گیا کہ اللہ نے پسند کر لیا، چن لیا آدم کو بھی اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھی، وآل ابراہیم، اور حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں آگے جو ٹاپ پر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور اس بات کو بھی نوٹ کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں صرف جو ہے نبوت اور رسالت آگے چلی، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں۔ ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی آگے نسل میں حضرت یعقوب، اور پھر اسی نسل میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ۔ تو آل ابراہیم ان کا ذکر کر دیا گیا، وآل عمران، اور عمران کی اولاد کو۔ یہاں عمران جو ہیں وہ اصل میں تقریباً تمام مفسرین اس پر متفق ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، اگرچہ بائبل میں ان کا نام عمران نہیں، عمرام آیا، آخر میں نون نہیں بلکہ میم آیا، عمرام، جبکہ قرآن حکیم میں جو ہے آل عمران سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آگے جو پھر نسل چلی ہے اس میں جو نبی اور رسول آئے۔ علی العالمین، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اور بہت پسند فرمایا ہے تمام جہان والوں پر۔ اس بات کو نوٹ کیجئے، سورہ بقرہ میں ہم غالباً 3 مقامات پر پڑھے تھے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ کی تم پر ہوئی تھی اور تمہیں تمام جہان والوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی تھی۔ تو یہاں بھی علی العالمین کا ذکر آ گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا ہے اور فضیلت عطا فرمائی ہے تمام جہان والوں پر۔ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ اصل میں ذریت ہے، نسل در نسل اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو قائم کیا ہے، ایک میں سے دوسرے کی۔ اب جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آگے اولاد جو ہے فرسٹ کزنز تھے، یہ دونوں بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو قرآن حکیم یہ اسلوب استعمال کرتا ہے، بعضهم من بعض، ان میں سے بعض کے ساتھ ہیں،
گویا کہ سلسلہ توالد و تناسل جو ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جسے آپ کہیے مساہرت بھی اور دوسرے تعلقات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیے ہیں، اگرچہ وہ کڑی جو ہے سنہری زنجیر حضرت آدم سے لے کر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری و ساری رہی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محرر، دیکھیے عمران کا لفظ دوسری بار آ گیا۔ اب یہاں بھی تقریباً اتفاق ہے تمام لوگوں کا، اس لیے کہ قرائن اور آگے جو ذکر آ رہا ہے حضرت مریم سلام علیہا کا، تو یہاں اصل میں امرأۃ عمران سے مراد کون ہے؟ حضرت مریم کے والد، ان کی والدہ ہیں جن کا اسرائیلی روایات میں نام آتا ہے حنہ بنت یعقوز، یہ ان کی والدہ ہیں حضرت مریم سلام علیہا، جن کا ذکر آگے اب چلا آ رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے نظر مانی تھی اللہ سے کہ پروردگار جو تمہیں بچہ عطا فرمائے گا تو مجھے، تو میں اسے ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے بالکل آزاد کر دوں گی اور وقف کر دوں گی۔ تو یہاں امرأۃ عمران سے مراد جو ہے حضرت مریم سلام علیہا کی والدہ ہیں کہ انہوں نے نظر مانی۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یاد کرو اس کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں عام طور پر قرآن میں جہاں بھی آتا ہے گویا کہ کسی پچھلے واقعے کی طرف ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو اس بات کو جب کہ کہا تھا عمران کی بیوی، یہ کون ہے؟ حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ، انہوں نے یہ نظر مانگنی تھی اللہ، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں نظر کرتی ہوں جو کچھ میرے بطن میں ہے، میرے شکم میں ہے، جو بچہ اب گویا کہ ظاہر حاملہ ہو گئی، اور اس موقع پر ان کے دل میں یہ بات آئی، اللہ نے ڈالی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ بیٹا یا بیٹی عطا فرمائے گا، اگرچہ وہ متوقع تھی اس لیے کہ آگے ذکر آ رہا ہے، انہیں توقع اس بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے گا، اور اس طرح اور بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ہیکل کی خدمت کے لیے، جو ان کا معبد تھا جہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے، اس کی خدمت کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ تو حضرت مریم کی والدہ نے یہ نظر مانی، اے پروردگار جو کچھ بھی میرے شکم میرے پیٹ میں ہے تو میں اس بات کی نظر کرتی ہوں، اسے تیرے نظر کرتی ہوں، محررن، محرر کسے کہتے ہیں؟ آزاد کرتے ہوئے، گویا کہ دنیاوی جو جکڑ بندیاں ہیں ان سے آزاد کر کے اسے میں وقف کر دوں گی ہیکل کی خدمت کے لیے، ہیکل سلیمانی جو اس وقت کا معبد تھا، تو اس کی خدمت کے لیے گویا کہ اب وہ پوری زندگی وہ اس کے لیے وقف ہوگا۔ یہ نظر مانی حضرت مریم کی والدہ نے اس بچے کی کہ جس کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، اور انہیں توقع یہ تھی کہ بیٹا ہوگا، اس کو میں نظر کر دوں گی ہیکل کے، لیکن معاملہ آگے آ جائے گا کہ وہ بیٹی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ تو انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میں تیرے نظر کرتی ہوں جو میرے شکم میرے پیٹ میں ہے، محررن، کہ اسے بالکل آزاد کر دوں گی دنیاوی جکڑ بندیوں سے، اور یہاں مراد کیا ہے کہ اسے ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ فتقبل منی، اب دعا کے اندر کس درجے کی گہرائی ہے کہ پروردگار میری اس نظر کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ فلما وضعتھا، جب انہوں نے گویا کہ حضرت مریم کی جو والدہ تھا جب وضع عمل ہوا ہے اور انہوں نے جنا ہے ایک بچے کو، قالت ربی انی وضعتھا انثی، تو انہوں نے حضرت حنہ نے یہ کہا جو حضرت مریم کی والدہ ہیں، اے پروردگار مجھے تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے، میں نے تو بیٹی کو جنا ہے، میں نے تو نظر مانی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ اگر بیٹا عطا فرمائے گا تو اسے ہیکل کے لیے میں وقف کروں گی۔ یہاں معاملہ اس کے برعکس ہو گیا کہ میرے ہاں ولادت ہو گئی بیٹی کی، انی وضعتھا انثی، میں نے تو ایک بیٹی جو ہے اس کو جنم دیا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ کو تو خوب معلوم ہے نا کہ اس نے کیا جنا ہے، اس کے حکم کے بغیر تو پتہ تک نہیں ہل سکتا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم اور اللہ کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، تو اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو اس نے جنا، اگرچہ دلی خواہش یہ تھی کہ بیٹا پیدا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرما دی، اور اللہ کو خوب معلوم ہے، یہ اللہ کی بڑی حکمت کا ایک منشا تھا جس کا آگے ظہور ہوگا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ یقیناً بیٹا نہ ہو اس جیسا کہ بیٹی ہے۔ اب یہاں مراد کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو بیٹی عطا فرمائی ہے وہ ہزاروں لاکھوں بیٹوں سے بڑھ کر ہے، یہ ایسی بیٹی ہے کہ جس کا سا ہمسر کوئی بیٹا بھی نہیں ہو سکتا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری شریف میں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بہت سے کمالات عطا فرمائے، ان میں انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، لیکن خواتین میں سے حضور نے دو کا نام لیا، دو وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ ان میں ایک حضرت مریم سلام علیہا، جو نبی نہیں ہیں، اگرچہ ہم سلام علیہا کہتے ہیں جس طرح انبیاء کے لیے علیہ السلام ہے، حضرت مریم سلام علیہا، اللہ کی سلامتی ہے ان پر، یہ تو کلمات وہ ہیں جو دعائیہ کلمات ہیں۔ تو حضرت مریم صلی اللہ سلام علیہ کا حضور نے نام لیا، اور دوسرے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا نام لیا۔ یہ دو خواتین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ وہ درجہ کمال انہیں عطا فرمایا ہے جو مردوں میں سے بھی بہت کم کو عطا فرمایا، اگرچہ مردوں میں سے جنہیں انبیاء اور رسول بنا لیا گیا وہ بہت اونچے درجے کے ہیں۔ تو واللہ عالم بما وضعت، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو انہیں نے جنا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، گویا کہ آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ یہ جو خاتون ہے، یہ جو مریم جن کی ولادت ہوئی ہے، یہ بہت لاکھوں کروڑوں مردوں سے آگے ہیں اپنے درجے میں، اپنے فضیلت میں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور یہ الفاظ ہیں حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ کے، اور میں نے ان کا نام مریم رکھا ہے، اس لیے کہ کیونکہ یہ انی کے الفاظ آگے بھی چل رہے ہیں۔ ایک مراد یہ لی جا سکتی کہ اللہ نے ان کا نام مریم رکھا، لیکن آگے ہی آ جائے گا سورہ مریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا تھا، یحییٰ، اور یہ وہ نام ہے جو اس سے پہلے حضرت یحییٰ کی ولادت سے پہلے کسی انسان کا نام نہیں تھا، وہاں اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ لیکن یہاں چونکہ سیاق و سباق اس بات کے حق میں جا رہا ہے کہ یہاں حضرت مریم کی والدہ جو ہے انہوں نے نام تجویز کیا ان کا، جو بچی کی ولادت ہوئی، انی سمیتھا مریم، اور میں نے ان کا نام جو ہے وہ مریم رکھا۔ وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اور ساتھ ہی وہی انی کے الفاظ ہو گئے، اور اے پروردگار، اے میرے رب، میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، اس کو بھی اور اس کی ذریت جو آگے آنے والی نسل ہے۔ اب حضرت مریم کے آگے آنے والی نسل کون ہے؟ بن باپ کے پیدا ہونے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کو بھی میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، شیطان لعین سے۔ اب یہاں دیکھیے ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ کسی بچے کی ولادت کے بعد اس کا نام تجویز کرنا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول یہ تھا، بلکہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، بڑی خوبصورت یہ روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں، ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے عرب مزاج ہے، کئی بیویاں ہوتی تھیں، تو ان کا ایک بھائی پیدا ہوا جو عمر میں بہت چھوٹا تھا، نوزائیدہ تھا۔ اب ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ دو بیٹے جو ہیں، بڑا بیٹا اور سب سے چھوٹا جو بیٹا یا بیٹی ہے، ان کے درمیان 20 سال کا فرق بھی ہوتا ہے۔ یہی معاملہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک بھائی کی، گویا کہ ان کی والدہ نے ایک بچے کو جنا، اور اس کو لے کر وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کے سامنے انہوں نے پیش کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسے گھٹی دی، اس حدیث کے اندر بخاری کی روایت ہے۔ آج اگر آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں اور کوئی جو ہے جو بچہ یا بچی جس کی ولادت ہوئی ہے، اس کا دادا یا دادی اگر اسے کوئی جو ہے وہ گھٹی دینا چاہے تو ڈاکٹر جو ہے فوراً منع کر دے، نہیں اس سے منع کیا ہوا ہے، اس سے انفیکشن پھیلتی ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے وہ ہوتا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسنون عمل ہے۔ اور اس حدیث میں بھی ہم پر واضح ہو گیا کہ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نوزائیدہ جو ان کا بھائی تھا اس کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حدیث میں الفاظ ہیں کہ حضور نے انہیں گھٹی دی۔ اب گھٹی دینے کی بھی شکلیں ہوتی ہیں، بعض اوقات صرف یہ کہ اپنی انگلی جو ہے اس کو، شہادت کی انگلی جو ہے اس کو شہد میں ڈبو کر جو ہے وہ بچے کے منہ میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ اس کو چوستا ہے، تو یہ گویا کہ گھٹی دینے کا عمل ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اور پھر اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوزائیدہ بچے کا نام بھی رکھ دیا، اور اس روایت میں ہے، اور حضور نے فرمایا اب اس کا نام میں رکھ رہا ہوں عبداللہ، گویا کہ اپنے والد کے نام پر اس بچے کا نام حضور نے رکھ دیا۔ اب یہ روایت بخاری شریف کی ہے، اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن بہت سی روایات ایسی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک مسنون عمل تھا۔ ایک تو بچے کا نام رکھا جائے، آج بھی اگر عرب گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوری طور پر اس کو محمد نام رکھ دیتے ہیں، گویا کہ ایک حضور کے ساتھ اپنائیت کیا، اور پھر جب 7واں دن ہوتا ہے تو پھر اس کا اصل نام تجویز کیا جاتا ہے، اور اسی طرح 7ویں ہی دن پھر عقیقہ بھی کیا جاتا ہے،
اور وہی دن ہوتا ہے جس دن بچے کے بال جو ہیں اس کو بھی مڈا دیا جاتا ہے، اسے بھی شیو آف کر دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ 3 اعمال جو ہیں یہ پھر 7ویں دن کے لیے بہت سی روایات سے یہ مستحب ہیں، یہ نہیں ہے کہ لازم ہے، اگر کسی نے نہ کیا تو کوئی گناہ ہوگا، بلکہ یہ کہ جو شخص بھی حضور کے قریب تر ہونا چاہتا ہے، اب مسنون جو ہے عمل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ بہرحال گائیڈ لائن ہے کہ جو ہمیں سنت سے ملتی ہے اور حضور کے اسوے سے ملتی ہے۔ تو انی سمیتها مریم، اور میں نے اس کا نام جو ہے مریم رکھا، وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور اے پروردگار میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ نہ صرف اسے، حضرت مریم کا ذکر آ گیا جن کا نام رکھا تھا ان کی والدہ حنہ نے مریم، بلکہ ان کی اولاد، ان کی نسل میں آگے جو بھی آئے گا اسے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان ملعون سے، شیطان مردود سے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن۔ اب دیکھیے جس خلوص نیت کے ساتھ حضرت مریم کی والدہ نے منت مانگی تھی، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اس کو۔ اب جو مریم جو پیدا ہو چکی ہے انہیں جس مقام بلند تک اللہ تعالیٰ لے گیا، اور آخرت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا حضور کی وہ حدیث آپ کو سنائی کہ جو کمالات اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم، حضرت آسیہ کو عطا فرمائے، دنیا کی بہت کم خواتین ہیں کہ جو اس مقام تک پہنچی۔ تو اب یہاں فرمایا گیا فتقبلها ربها بقبول حسن، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا۔ جو نظر مانی تھی گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ آ گئی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظر کو قبول کیا بقبول حسن، اور بہت ہی عمدہ قبول کیا جانا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے نا دل میں جذبہ کیا ہے۔ ان اللہ ینظر الی ما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں جو ارادہ، جو اخلاص، جو نیت ہوتی ہے، جو محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تو اسے دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے شرف قبولیت عطا فرمایا اس نظر کو، اور پھر یہ کہ اسے وہ مقام عطا فرمایا کہ جس کی فرمایا گیا بقبول حسن، بہت عمدہ، بہت احسن اس کی جو ہے نظر قبول فرمائی۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اب یہاں جو ہے بہت ہی جسے آپ کہیے کہ لطیف انداز میں فرمایا اس اور اس بچی کی پرورش کی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عمدہ پرورش۔ اب چونکہ انہوں نے نظر مانگ لی تھی تو جیسے ہی ذرا شعور کی عمر کو پہنچی، اس نظر کا موت تقاضا کیا تھا کہ اب اسے ہیکل کے سپرد کر دیں۔ آگے ذکر آ جائے گا۔ اس لیے اب تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کسی بچی کو یا کسی جیسے آپ کے یہ نوخیز بچی کو جو ہے ہیکل کی خدمت کے لیے متعین کیا گیا، یہ پہلا ہی انوکھا واقعہ تھا۔ لہٰذا یہ سوال پیدا ہو گیا کہ ان کی کفالت کون کرے گا؟ اس کے لیے قرآن دازی ہوئی، ہر شخص چاہتا یہ تھا، اس لیے کہ آگے ہم الفاظ آ بھی جائیں گے کہ ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو حکمت اور دانش اور جس قسم کی فہم ان کے اندر پیدا کیا تھا، تو ہر وہاں کا رہنے والے جو بھی تھے، جو مجاور تھے اس ہیکل کے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج بھی اگر آپ بادشاہی مسجد میں جائیں گے تو بڑا صحن ہے اور پھر مسجد کا اپنا ہال ہے، اور ارد گرد جو ہے وہ پورے حجرے بنے ہوئے ہیں۔ یہی معاملہ ہیکل سلیمانی کا تھا۔ یہاں اگرچہ محراب کا لفظ آگے آئے گا جو ہم پڑھیں گے، لیکن محراب سے مراد وہ حجرہ ہے کہ جس میں پھر گویا کہ اس حجرے کو مختص کر دیا کہ حضرت مریم سلام علیہا کے لیے۔ اور یہاں ایک بہت بڑا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، سوال پیدا ہوگا کہ کون ذمہ داری لے گا ان کی، کفالت کون کرے گا؟ حضرت مریم کی والدہ جو ہیں وہ تو فارغ ہو گئی کہ میں نے تو اس کو ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اسے پھر ہم نے اس پروان پہ چڑھایا ہے، اس کی جو تربیت کی ہے، ان کے اندر جو فہم اور جو دانش اور جو عقل اور جو حکمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، تو ہر شخص اس بات کا خواہش مند تھا کہ وہ کفیل بن جائے حضرت مریم سلام علیہا کا۔ اس کے لیے قرآن دازی بھی ہوئی، سورہ مریم کے اندر اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور بالآخر گویا کہ فیصلہ یہ ہو گیا کہ حضرت زکریا کو کفالت دے دی جائے حضرت مریم سلام علیہا کی، جن کے لیے ایک محراب یا ایک حجرہ جو ہے وقف کر دیا گیا تھا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے حضرت زکریا کون ہے؟ اس کے بارے میں مستند روایات ہیں کہ حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو تھے، حضرت مریم کی والدہ کی جو بہن تھی ان کے شوہر تھے، تو گویا کہ حضرت مریم گویا کہ کفالت میں آ گئیں اپنے خالو کے، حضرت زکریا علیہ السلام کے۔ اور اس کا یہاں ذکر جو آ رہا ہے حضرت زکریا کا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ سورہ مریم کا جو آغاز ہوا جن الفاظ سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو مدح فرمائی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی ذرا اگر ہم اپنی نظر سے گزار لیں، اس لیے کہ یہاں سے حضرت زکریا کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔
سورہ مریم کی ابتدائی آیات ہیں کاف ہا یا عین صاد، یہ تو حروف مقطعات ہیں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر مذکور ہے آپ کے رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی رحمت کا جو ہوئی تھی ان کے بندے زکریا پر. یہاں بھی گویا کہ رحمت ربانی کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو رحمت فرمائی تھی حضرت زکریا پر. اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جبکہ حضرت زکریا نے پکارا اپنے رب کو بہت ہی پست آواز کے ساتھ، گویا کہ بہت ہی جسے آپ سرگوشی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے ببانگ دوہل اعلان، کوئی بات اپنی زبان سے کہنا، ایک یہ ہے کہ بہت ہی دھیمی آواز سے، نداء خفیہ، بہت ہی چھپی ہوئی آواز کے ساتھ. مراد کیا ہے؟ تنہائی میں اپنے رب کو پکار رہے ہیں. عمر بھی ہو چکی اور عمر رسیدہ بہت ہو چکے ہیں. اور بائبل کی ایک روایت کے مطابق کہ جب حضرت زکریا کے ہاں ولادت ہوئی ہے ان کی اہلیہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، تو حضرت زکریا کی عمر 120 سال تھی. کوئی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ کوئی بیٹا عطا ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ اب دل کے اندر ایک خلیج تھی، ظاہر بڑھاپے کی بالکل آخری سرحد کو پہنچے ہوئے ہیں، کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی بیٹا عطا فرما دے تاکہ یہ خانوادہ نبوت کا سلسلہ آگے جاری رہ سکے. حضرت زکریا بھی تو نبی ہے نا، تو یہ خاندان نبوت جو ہے، خانوادہ نبوت، اس کا سلسلہ آگے جاری رہ سکے. تو انہوں نے پکارا اپنے رب کو بہت ہی خفیہ، جیسا کہ گویا کہ تنہائی میں. قال ربی انی وہن العظم منی، اور حضرت زکریا نے کہا پروردگار اب تو میری ہڈیاں بھی چٹک گئی ہیں. بڑھاپے میں آ کے جو ہڈیوں میں اور جوڑوں میں سے جو کڑاکے نکلتے ہیں تو اس کا ذکر ہو رہا ہے. میری ہڈیاں جو ہے وہ چٹک چکی ہیں. وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبہ، اور میرے سر کے بال جو ہیں وہ بھی بھڑک اٹھے ہیں، گویا کہ سر بھی بالکل سفید ہو چکا، جیسا کہ میں نے عرض کیا بڑھاپے کی بالکل آخری سرحد. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، بڑے پیارے الفاظ ہیں. لیکن اے پر میرے رب، میں تجھ سے دعا مانگنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ تو مجھے مایوس نہیں کرے گا. میں شقی لوگوں میں سے نہیں ہوں گا، میں محروم نہیں رہوں گا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، دیکھیے الفاظ کس قدر خوبصورت ہے، میں نے چاہا اس لیے یہ آیات آپ کو سنا دوں. اور مجھے تو اندیشہ ہے اپنے بعد کے آنے والے لوگوں سے، موالی جو میری نسل میں آئیں گے. وکانت امراتی عاقرہ، بیٹے کی طلب کیوں پیدا ہوئی؟ تاکہ یہ خانوادہ نبوت کا سلسلہ آگے چل سکے. وہ علم و حکمت جو اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتا ہے اس کی نزل میں آگے جو ہے وہ سفر کر سکے. وکانت امراتی عاقرہ، اور میری بیوی کا جہاں تک معاملہ ہے وہ بھی پوری عمر باج رہی ہے. اس کے ہاں بھی گویا کہ ابھی تک 96 برس کی عمر حضرت زکریا کی بیوی جو ہیں ان کی، جو حضرت یحییٰ کی بالآخر والدہ بنی تھی، اس لیے کہ اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اس بڑھیا کو بیٹا عطا فرما دیا جس کا نام حضرت یحییٰ ہے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو اے پروردگار مجھے خاص اپنے خزانہ فضل سے ایک بیٹا عطا فرما دے، ایک ولی عطا فرما دے جو اس خانوادہ نبوت کے پیغام کو آگے بڑھا سکے. یرثنی ویرث من آل یعقوب، حضرت یعقوب جو سر خیل ہیں بنی اسرائیل کے، جو اس نسل کے گویا کہ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، کہ جو وارث بنے گا میرا بھی اور پھر یہ کہ آل یعقوب کا بھی. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے پروردگار جو مجھے عطا فرمائے تو اس سے راضی ہو جائے. یا زکریا انا نبشرک بغلام، آگے وہی الفاظ ہیں کہ جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھے تھے، لیکن یہاں تک جو ہے آپ نوٹ کیجئے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں کیا ہے. تو وَكَفَّلَهَا زکریا، یہاں سے بات وہاں پہنچی تھی، اور پھر ان کی کفالت ذمہ پڑ گئی حضرت زکریا علیہ السلام کے. کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب کبھی بھی حضرت زکریا حضرت مریم کے حجرے میں، محراب سے مراد یہاں ایک محراب ہمارے مساجد کی ہوتی ہے، وہ تو گویا کہ وہ جگہ ہے جہاں ایمان کا مصلی ہے، امام وہاں نماز پر جو ہے امامت کرتا ہے. لیکن یہاں مراد جو ہے محراب ان حجروں سے مراد ہے جو اس ہیکل کے ارد گرد تعمیل کر دیے گئے تھے خدمتگاروں کے لیے، جو مجاور ہوتے اس ہیکل کی، جو خدمتگار ہوتے تھے ان کی رہائش کے لیے جو ہے اسے مختص کیا جاتا تھا. تو جب کبھی بھی وہ داخل ہوتے تھے حضرت زکریا اس محراب میں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، تو وہ پاتے تھے وہاں حضرت مریم سلام علیہا کے حجرے میں بہت سے کھانے. رزق کسے کہتے ہیں؟
جس میں پھل بھی ہیں، جس میں مختلف قسم کے میوہ جات بھی ہیں، اور تقریباً تمام ہی مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ بے موسمی جو پھل ہوتے تھے، اب تو آج کل ہمارے ہاں چونکہ کولڈ سٹوریج بن گئے بڑے بڑے، تو آپ کو اس دورانیے میں بھی وہ پھل آپ کو مل جاتے ہیں کہ جن کے وہ گویا کہ وہ وقت ہوتا ہی نہیں. آپ بالکل گرمیوں کے اندر جو ہے سٹرس بھی حاصل کر سکتے ہیں، بڑے بڑے سٹورز کے اوپر آپ کو مل جائیں گے. لیکن اس زمانے میں تو اس قسم کا کوئی تصور نہیں تھا. حضرت زکریا جب بھی حضرت مریم کے محراب میں یا ان کے حجرے میں داخل ہوتے تھے تو وہاں انواع و اقسام کے پھل اور میوہ جات پاتے تھے، اور مفسرین نے لکھا وہ بے موسمی ہوتے تھے. اگر تو موسمی ہو تو بارے میں ایک گویا کہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ کسی نے لا کر کسی اور نے جو ہے وہاں رکھ دیے ہوں ان کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، لیکن بے موسمی پھل ہوتے تھے. لیکن یہ کہ بعض حضرات نے یہاں یہ بھی مراد لیا ہے، یہاں رزق کے مراد وہ علم و دانش ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام علیہ کو عطا فرمائی تھی. اس لیے کہ جا کر جب حضرت زکریا ان سے گفتگو کرتے تھے تو جس عالمانہ اور جس دانش کے ساتھ وہ گفتگو کرتی تھی تو حیران رہ جاتے تھے کہ یہ بالکل نوخیز لڑکی ہے، اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی علم و دانش عطا فرما دی، اتنی ذہانت عطا فرما دی، دین کا وہ فہم عطا فرما دیا. تو وجدہا عندہا رزقا میں یہ دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تقریباً تمام مفسرین نے، چونکہ یہ ایک معجزے والی بات تھی کہ پھل ان کے پاس موجود ہیں، اور بائبل میں یہ بات بھی موجود ہے کہ حضرت زکریا جب اس رخصت ہوتے تھے اس حجرے سے تو اس حجرے کو باہر سے لاک کر دیا کرتے تھے، اور اس کی چابی صرف ان کے پاس ہوتی تھی. کسی کام سے واپس آئے تو آ کر اس کو انلاک کر دیا، اس لیے کہ بہرحال حفاظت بھی مطلوب تھی حضرت مریم سلام علیہا کی، اور پھر یہ بھی کہ کوئی انہیں نقصان نہ پہنچا دے. انسانوں میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے جبے اور عبے اور قمامے والے جو ہے بعض اوقات اتنے پست کردار ثابت ہوتے ہیں. آج کا دور اس کے اوپر سب سے بڑا گواہ ہے. تو اس میں یہ بھی ہے کہ وہ جاتے ہوئے اس کو لاک کر دیا کرتے تھے، تالا لگا دیتے تھے، اور جب آتے تھے تو اندر پھل اور میوے موجود. تو ایک بہت بڑی گویا کہ کرامت کا ظہور ہو رہا ہے، بہت بڑے معجزے کا ظہور ہو رہا ہے. لیکن یہاں آپ عقل و دانش اور فہم کی بات کریں تو وہ اپنی جگہ وہ مراد موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام علیہ کو وہ دانش اور دانائی اور حکمت عطا فرمائی تھی کہ یہ گویا کہ ان کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی کہ نوخیز لڑکی جو ہے ایسی علم و دانش والی بات کر رہی ہے. قال یا مریم انا لکی ھذا، تو انہوں نے کہا حضرت مریم سے کہ یہ کہاں سے آ گئی یہ ساری چیزیں، یہ بے موسمی پھل بھی ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ میں تو دروازہ لاک کر کے گیا تھا، یہ کہاں سے آ گئی؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو حضرت مریم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، یہ کوئی مادی ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعے یہ چیزیں مجھ تک پہنچ گئیں. یہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، وہ پہنچا سکتا ہے. تمہارا باہر سے دروازے کو لاک کر دیا کہ چلے جانا، یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی شے نہیں پہنچا سکتا. قالت ہوا من عند اللہ، اگر وہ پھلوں اور میووں کی بات ہے تو وہ اگر وہاں موجود ہے تو اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ کسی ذریعے سے بھی بھیج سکتا ہے. اور اگر فہم ہے، عقل اور دانش اور حکمت ہے، وہ بھی من جانب اللہ ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے. قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقینا اللہ تعالیٰ رزق فراہم کرتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب. اب یہاں بھی رزق سے دونوں ہی چیزیں مراد ہیں، عقل و فہم بھی ہے، دانش بھی ہے، حکمت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو بہت ٹاپ کے لیول پر دیتا ہے. اور اگر دنیاوی چیزیں مراد لیں تو اللہ تعالیٰ کسی کو مال و اسباب دنیاوی میں سے کم حصہ دیتا ہے، کسی کو بہت زیادہ، اور کسی کو جو ہے بالکل اوپر کی کلاس تک پہنچا دیتا ہے. یہ اللہ کا کام ہے، یہ اس کی حکمت ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، اب یہاں گویا کہ منطقی بات بالکل آ کر جسے آپ کہیے کہ کڑی سے کڑی پیوست ہو گئی. اس موقع پر پھر فوراً دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے. ہنالک دعا زکریا، یہ ہنالک کے الفاظ آتے ہیں ہمارے ہاں انگریزی زبان میں ہے دیر اینڈ دین. جب انہوں نے یہ مشاہدہ کیا اتنی بڑی کرامت کا اور اتنے بڑے معجزے کا، اور انہیں معلوم تھا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے کیے ہو رہا ہے، کسی بزرگ کی، کسی اور جسے آپ کہیے کہ کسی ایسی چیز کا کہیں سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کسی نبی اور یا رسول کے دل میں یہ خیال آ سکے. تو فوری طور پر ان کے دل میں دعا جو ہے خواہش پیدا ہوئی، اور اسی موقع پر انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب کو دعا کی. قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اور یہاں وہ جو دل کے اندر ایک کسک تھی کہ مجھے کوئی اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. 120 سال کے خود ہو چکے، ان کی اہلیہ 96 برس کی ہو چکی، جو ساری جوانی کی عمر میں بھی بانج رہی ہیں، اولاد اللہ نے نہیں دی.
اب دل کے اندر ایک حسرت اور تمنا موجود تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما دے، اور وہی اصل مقصد کیا تھا جو میں سورہ مریم کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، تاکہ خانوادہ نبوت کی تعلیمات اور پیغامات جو ہے میری اگلی نسل میں بھی پھیلتے چلے جائیں۔ اصل مرض یہ تھی، اصل جو ہے جسے آپ کہیے کہ مراد ان کی یہ تھی۔ ہنالک دعا، اسی وقت اور اسی جگہ، ہنالک کے معنی کیا ہے؟ وہی، اسی جگہ، اسی وقت، دیر اینڈ دین انہوں نے دعا کی اپنے رب سے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ وہی دل کے اندر جو دعا چھپی ہوئی تھی اس موقع پر ان کی زبان پر آ گئی، اے پروردگار مجھے ایک پاک اور صالح اولاد عطا فرما دے، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اب یہ الفاظ ہمارے ہاں عام طور پر جو ہے وہ اس حوالے سے بھی بڑے بابرکت سمجھے جاتے ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد نہیں دی تو حضرت زکریا کیسا، گویا کہ وہ دل گداز جسے آپ کہیں، وہ پیدا کر کے اللہ سے دعا مانگے ان الفاظ کے ساتھ، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے پروردگار تو مجھے اپنے پاس سے ایک بیٹا اولاد مجھے عطا فرما، اور یقیناً تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، یہاں دیکھیں پھر محراب کا لفظ آ گیا۔ حضرت زکریا کا بھی ایک حجرہ وہاں مختص تھا، اور ممکن ہے حضرت زکریا چونکہ کفیل ہیں حضرت مریم سلام علیہا کے، تو ان کا حجرہ جو ہے بالکل متصل ہو حضرت مریم کے حجرے کے۔ تو ایک موقع پر جبکہ وہ تنہائی میں اپنے رب کے حضور نماز پڑھ رہے تھے تو انہیں اچانک آواز آئی فرشتے کی، فنادت الملائکۃ، تو انہیں ندا لگائی، آواز لگائی، ایک فرشتے نے آواز دی، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جبکہ وہ کھڑے تھے، حالت قیام پہ تھے، اور وہ نماز ادا کر رہے تھے اپنے حجرے کے اندر، اس محراب کے اندر۔ یہاں محراب جو ہے گویا کہ مراد لی جا سکتی ہے کہ جو مسجدوں کی محراب ہوتی ہے جہاں امام کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، اس لیے کہ متولی تھے چونکہ ہیکل سلیمانی کا، اور محتمم جسے ہمارے ہاں آرگنائزر یا ایڈمنسٹریٹر کہتے ہیں، تو اس حوالے سے گویا کہ امامت کا شرف بھی انہی کو جو ہے وہ حاصل تھا، اور اس موقع پر انہوں نے دعا کی تھی۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس وقت دعا تو زبان پر اس وقت بھی آئی جبکہ انہوں نے وہ کرامات حضرت مریم سلام علیہا کی اور وہ بے موسمی پھل وہاں دیکھے، اس موقع پر بھی کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مجھے بڑھاپے میں اب یہ اولاد عطا فرما دے۔ فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو انہیں ندا لگائی، آواز دی فرشتوں میں سے کسی ایک فرشتے نے جبکہ وہ نماز ادا کر رہے تھے، فی المحراب، مسجد کی محراب میں یا اپنے حجرے میں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ یہ 5 اوصاف اب جو بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے حضرت زکریا کو، 120 برس کی عمر، اس کے 5 اوصاف اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گنوا دی ہے۔ فرشتے نے خوشخبری دے دی، ان اللہ یبشرک، یہ خوشخبری فرشتہ دے رہا ہے کہ اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے، اللہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہے، بیحییٰ، ایک بیٹے کی کہ جس کا نام یحییٰ ہوگا، مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ جو تصدیق کرتے ہوئے آئیں گے اللہ کے ایک کلمے کی۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ کن ہے، اس لیے کہ اس بڑھاپے میں 96 برس کی عمر میں وہ خاتون جو جوانی میں بالکل بیوہ رہی ہوں، ان کے ہاں کسی بیٹے کی ولادت ہو جانا، یہ جیسے آپ کہیے کہ بہت اونچے درجے کا معجزہ ہے۔ تو اس موقع پر پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو اوصاف یہاں بیان کیے گئے ہیں، 5 اوصاف ہیں۔ اب وقت ہمارا چونکہ ختم ہو چکا، میں نہیں چاہتا کہ اس کا حق ادا نہ ہو سکے، اگرچہ قرآن حکیم کا کسی آیت کا حق ادا کر دینا تو یہ گویا کہ وہ کلمہ ہے جو ہمیں زبان پر لانا ہی نہیں چاہیے کہ میں نے اس آیت کا حق ادا کر دیا، لا تنقضی عجائبہ۔ حضور کا قول یہ ہے کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کی حکمتیں جو ہے آنے والے دور میں اور سے اور جو ہے واضح ہوتی چلی جائیں گی، لیکن یہ کہ چونکہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکے گا، انشاءاللہ پھر اگلی مرتبہ جو اس رکوع کا بقیہ حصہ رہ گیا ہے اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن حکیم کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔